بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، سلیم بٹ حاضر ہے. آج کی میری مہمان شخصیت وکلا میں جانی پہچانی شخصیت، ممتاز نام محترم خرم لطیف کھوسہ صاحب. آپ پاکستان پیپلز پارٹی جو پیپل لائر فورم ہے اس کے بھی صدر ہیں پنجاب کے، میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کے ان سے ملاقات کرواتے ہیں. خرم صاحب، آپ کو شو میں ویلکم. السلام علیکم. خرم صاحب، ہائی کورٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، تو میں آپ سے یہی چاہنا چاہتا کہ سر یہ جو الیکشن ہیں ان کی جو بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وکلاء کو جو جن مقاصد کے لیے یہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں؟ دیکھنے میں یہ آیا سر کہ لوگ مایوسی بہت ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، ابھی آپ کو لاہور بار کا الیکشن نظر آیا اور آپ نے رزلٹ میں ایک خوبصورتی دیکھی کہ جو موصوف جیتے ہیں ان کو جیتا ہوا کوئی نہیں کہہ رہا، کیونکہ 20 ووٹوں کا فرق ہے. اور جو راؤ سمی صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اصل بار کے صدر ہیں. تو خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بار کے اندر جو ہمارا یہ سوشل کلب ہے، یہ سوشل کلب سروس کرنے کے لیے ہے، یہ خدمت کرنے کے لیے ہے، یہ ایثار کے لیے ہے، یہ قربانی کے جذبے کے لیے ہے، اور یہ اپ لفٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو ہم نے. تو یہاں پر بدقسمتی سے کچھ ٹرینڈ ایسا بن گیا جو آپ کہہ رہے تھے. وہ ٹرینڈ آپ کی بات کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ ایک ایلیمنٹ مایوسی کا ضرور آتا ہے، جبکہ جو کچھ آفس بیرر یا صدر بنتا ہے وہ بجائے کہ بار کے اکاؤنٹ کو بھرے وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کو بھرنے لگ پڑتا ہے. وہ پھر وہاں پہ ٹھیکے لینا شروع کر دیتا ہے. کبھی وہ فوٹو اسٹیٹ مشین کے ٹھیکے لے رہا ہوتا ہے، کبھی وہ جو ہے اپنا کینٹین کے ٹھیکوں پہ ان کا پھڈا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بار کی خدمت کے لیے الیکشن جو ہیں وہ لڑنے چاہیے، اور یہاں پر اس سوشل کلب کے اندر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ الیکشن لڑنے چاہیے. سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ بار کے لوگ آ جاتے ہیں اور جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. وکلاء کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ہمارے مسائل وہیں رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. دیکھیں، اس کے اندر ہم جس فرجائل سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، جو ابھی اپنی ڈیولپنگ سٹیجز کے اندر ہے، تو یہاں پہ یہ انفارچونیٹلی پچھلے کوئی 10-15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو یہ فارن ایلیمنٹ آتا ہے، یہ جو ایلین آ جاتے ہیں، قبضہ گروپ آ گئے یا دیگر دوست آ گئے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اندر پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوا. ینگسٹرز نے آ کے اپنی باغ دوڑ اس بار کی خود سنبھالی. آپ کو لاہور بار کے الیکشن کے اندر نظر آیا کہ ایک الیکشن جس کو کہ کنسیڈر یہ کرتی تھی بار، یا ایک طبقہ، ایک سیگمنٹ جو قبضہ گروپ والا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے ون سائیڈڈ ہے. تو وہاں پر ایک ایسا فائٹ بیک دیا بار نے، اور ینگسٹرز نے اس فائٹ کے اندر جو اپنی اقدار کے لیے جنگ لڑی وہ اس حد تک لے گئے کہ جیت کے اتنے قریب پہنچے کہ اب ان کو آگے ہائی کورٹ کے الیکشن کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ اب یہ فتح وہ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو یہ اسٹرگل ہے، یہ اسٹرگلنگ سوسائٹی جہاں پہ بھی ہوں گی، جہاں پہ بھی، اب یہ تھرڈ ورلڈ میں آپ رہتے ہیں تو یہاں پر یہ ایسی ہکپس آتی ہیں، بٹ یہ ایولیوشن کا پروسیس جو ہے یہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ خوشائن بات ہے. اچھا، بار کی بات سر کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک امیدوار کا انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے بینچ پر بھی کافی جو ہے نکتہ چینی کی کہ اگر بینچ صحیح ہو جائے تو وکلاء کے جو مسائل ہیں یا وکلاء کے جو آپ سمجھتے ہیں غنڈہ گردی ہے یا جو وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بدقسمتی یہ کہ ابھی پاکستان بار کے الیکشن میں بھی بینچ کی طرف سے بھی انٹرفیئرنس آئی، وچ از سو انفارچونیٹ. نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں کرتے ہیں آپ ایسے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو جج ہیں ان کے اور تنخواہیں بڑھا دو یار، ان کو اس سے بھی زیادہ مراد دے دو، لیکن ان کو علیحدہ کر دو باقی سوسائٹی سے. ان کو صرف انصاف کی حد تک رہنا چاہیے. جب یہ بار کے جو آفس بیررز کے چہرے دیکھنے شروع کر دیں گے، جب یہاں پر ایک واقعہ ہوا کئی سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پر ایک جج صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ کے کورٹ کے باہر جو ہے یہ کاز لسٹ نہیں، ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے. تو انفارچونیٹ بات ہے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جوڈیشری اپنی طرف سے شروع کرے گی، انٹرفیئرنس بند کرے گی. میں امید کرتا ہوں کہ کرے گی، اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جب ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ بار کے اندر ڈیولپ کیا جائے گا. دیکھیں، ایڈوکیسی دنیا ساری کے اندر انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، ایڈوکیسی سیکھی جا سکتی ہے.
इंग्लैंड के अंदर उनकी एडवोकेसी ट्रेनिंग काउंसिल है वहाँ पर बार ऑफ इंग्लैंड वेल्स वाले जो हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं। हर साल जो है हर वकील की इंश्योरेंस होती है, उसकी अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, उसकी फाइलें चेक की जाती हैं। कंटिन्यूड लीगल एजुकेशन का प्रोसेस मौजूद है, जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नहीं इनकलकेट किया गया। और क्यों नहीं किया गया कि आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं बदकिस्मती से, जो पंजाब बार में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर इनको, जैसे वो होता है ना, वडेरा कहता है या पिंडी स्कूल खुल गया तो ये पढ़ जाएंगे, आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। यहाँ पे भी अगर आप कंपेटिटिव एनवायरनमेंट दे देंगे तो फिर इनको कौन उधर बैठने देगा, वो अपनी बात करेंगे। लेकिन ये होगा इंशाल्लाह, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बार काउंसिल के इलेक्शन में रिजल्ट्स नज़र आए, डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर के इलेक्शन में रिजल्ट्स नज़र आए, और आपको अब हाई कोर्ट के अंदर ये सुबह नवीद नज़र आएगी कि इंशाल्लाह ताला जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है वो वापस इनको अपने क्लोजेट में जाने पे मजबूर कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और है खुर्रम साहब के कोई ग्रुप है, مثلا ایک آسما جنگیر گروپ ہے, ایک حامد خان گروپ ہے. سر ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ کوئی باہر سے یا جیسے بینچ ہے, آپ نے ذکر کیا کہ ان کو لڑاتے ہیں آپس میں اپنے مفادات, تاکہ یہ لڑتے رہیں تاکہ اپنے مفادات کی طرف نہ دیکھ سکیں, اور بینچ جو ہے وہ صورتحال جو ہے اس پر کنٹرول رکھے. دیکھیں ایک دور آیا جب ایک چیف جسٹس صاحب یہاں پر آئے جنہوں نے ایک ٹولے کو یہ کہا کہ پہلے اپنی معاشیات ٹھیک کرو. اس میں پرنسپلز اور اسکروپلز کی بات نہیں تھی, معاشیات ٹھیک کرو اور سیاست کرنا. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی معاشیات ٹھیک کر لی, مگر نہیں. اقدار کی کاسٹ کے اوپر جب بھی آپ کوئی چیز کریں گے, جب روایتوں کی کاسٹ کے اوپر کریں گے, جب آپ اداروں کو بیچنے کی اس کاسٹ کے اوپر کریں گے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ بھی سیاہ حروف میں یاد کرے گی, اور آپ کا جو مستقبل ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا کہ آپ بھی اسی کی بھینٹ چڑھ جائیں گے جس کی آپ نے اپنے پروفیشن کو چڑھایا ہے. تو یہاں پر اس الیکشن میں لاہور بار کے پروفیشنل وکیلوں نے ثابت کیا کہ دے کین فائٹ بیک, دے آر ریڈی ٹو فائٹ بیک. اور آپ کو ہائی کورٹ بار کے الیکشن کے رزلٹ بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر وہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے جو کہ ہر چیز کو بیچنے اور خریدنے میں یقین کرتا ہے, اور آج آپ دیکھ لیجئے اس کائنات کا مالک رب ذوالجلال ہے, اور اس رب نے یہ کرونا ایک ایسا کہ جو نظر بھی نہیں آتا وہ بھیج کر پوری دنیا کو آج بتا دیا ہے کہ آئی ایم ناٹ این ایبسنٹی لینڈ لارڈ, میں یہاں کا مالک ہوں اور میں یہاں کا مالک رہوں گا. تم ترقی جتنی کر لو, تم بےایمانی جتنی کر لو, تمہاری سڑکیں بھی ویران ہو جائیں گی, تمہارے بازار بھی ویران ہو جائیں گے, تمہارے کسینوز بھی بند ہو جائیں گے. جب میں چاہوں گا تو کائنات کا نظام چلے گا, نہیں چاہوں گا تو نہیں چلے گا. خورم صاحب تھوڑی سیاست کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. پیپل جو لائر ہیں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے. سر ایسا نہیں ہے سر پیپل لائر جو فارم ہے وہ کوئی بالکل اپنی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بہتر نہیں رہا, اس پر چالا اور کو جو ملک کی سیاست ہے. پیپلز لائر فورم یہ ایک ونگ ہے, سیاسی ونگ ہے, پر کہہ لیں آپ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں وائبرنٹ ہے, ہر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, ہر ایشو کے اوپر اپنی رائے دیتا ہے, اور ہماری اورینٹیشن جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ رہتی ہے اس پلس, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پنجاب میں کئی سالوں سے ہماری حکومت نہیں ہے, پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی میجورٹی میں نہیں آئی, تو اس کے باوجود ہمارے وکلا پروگریسو لبرل جو ہیں وہ ہر تحصیل بار کے اندر موجود ہیں, ہر ڈسٹرکٹ بار کے اندر موجود ہیں, بلکہ میں کہوں گا ہر پروونس میں موجود ہیں, اور وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہر الیکشن کے اندر اور اپنے بیلٹ کے ذریعے, بیکاز ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, ہمارا یہ سلوگن ہے. ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی آواز کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے جب موومنٹ چلی لائرز کی اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کیا. جب بھی کوئی پولیٹیکل ایونٹ آیا, اب یہ پی ڈی ایم کا چل رہا ہے, اس میں جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم بالکل اس میں نون لیگ کے ساتھ مل کے جو ان کا لائر فورم ہے ہم اپنا پارٹیسپیشن دے رہے ہیں. صاحب آپ نے بات کی پی ڈی ایم کی ابھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو منشور ہے 11 جماعتیں اس میں جو ہیں, آپ ایز اے سینئر لائر اور ایز اے کیا کہتے ہیں ایک بہتر جو ہے نا سوچ رکھنے والے جو ہیں طبقہ ہیں, اس کے آپ ہیڈ ہیں پیپل لائر فارم کے, تو اس مومنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے جو ایجنڈا ہے اس کو اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں جب بھٹو صاحب نے اپنا کال کوٹھی سے جہاں پہ وہ ان کو رکھا ہوا تھا, ضیاء الحق کو جو آخری خط لکھا
اس خط میں جو ایک ایک چیز لکھ دی، اس میں ایک ایک حرف میں تاریخ رقم. اور آج ثابت ہوا کہ جو مخالفت کرتے تھے جمہوریت کی، جو بات کرتے تھے ان قوتوں کی کہ جو آپ کو مقتدر کرنے کے لیے بیک ڈور پالیسیز بناتی ہیں، آج سب ایک پیج کے اوپر ہیں اور متفق ہو کے بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا جیت ہو سکتی ہے پاکستان میں جمہوریت کی، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی، پاکستان کے اندر عام آدمی کے حق کی بات کرنے کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے ڈیموکریسی. اینڈ دے آر ویری رائٹ ان سیئنگ دس کہ صرف ایک جمہوریت رستہ ہے جو اس ملک کو وے فارورڈ لے جا سکتا ہے، اور جمہوریت کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ کار نہیں ہے. تو ٹو بگن ود، جس کے لیے ہماری پارٹی نے قربانیاں دیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی لگائے گئے، شہید ہوئے، بی بی رانی شہید ہوئیں، اور باقی دیگر ہمارے رہنما شہید ہوئے، وہ جیلوں میں بھی رہے اور صحبتیں بھی کاٹیں، اپنا ضیاء الحق سے لڑے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے مرد حر جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ کتنے 11 سال جیل میں رہے بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی کنوکشن کے، اور اب بھی جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے ایک وہ آدمی، وہ شخص جس نے اپنی زندگی اس ملک کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور آپ کو 18ویں ترمیم دی، آپ کے جو آئین کے اندر پیوند کاریاں تھیں وہ ختم کی، 258 کی بات ہے. پھر آپ کا یہ سی پیک کا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو مستقبل، جو فیوچر ہے، تو آپ کنڈیم کرتے ہیں سر یہ جو صاحب ان کے بارے میں خلاف ہو رہا ہے؟ جی بالکل. یہ پولیٹیکل گیمکس جو ہیں، یہ پولیٹیکل گیمکس آپ 80s کی دہائی سے کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس ملک کے عوام اس سلوگن پر کہ چور کہے چور چور، اس پہ اب ان سے مطمئن نہیں ہوں گے. جو چوری آج ہو رہی ہے، جس طریقے سے آج ظلم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے عام آدمی کا خون نچوڑا بجلی کے بلوں میں جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھا کے کیا جا رہا ہے، یہ وہی موصوف ہیں جو اسی چہرے سے آ کے کہتے تھے جب اقتدار میں نہیں تھے کہ بجلی مہنگی ہو تو یہ چور ہوگا حکمران آپ کا، اگر بے روزگاری ہوگی تو چور ہوگا حکمران آپ کا. آج آپ تمام یہ چھلانگ لگا کر ان سے بھی آگے جا چکے ہیں، ان سے کیا، ان سے 1000 گنا آگے جا چکے ہیں. میرے خیال میں اب پاکستان کو 50 سال اور لگیں گے واپس آنے پر جہاں پہ وہ تھا پہلے. تو میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. باقی پالیٹکس میں کوئی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، اسٹیٹک نہیں ہوتی، یہ جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں چیزیں بدلتی رہتی ہیں. انسپکٹر خرم لطیف خدا صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ نے خرم لطیف خدا صاحب کی باتیں سنی، سیاسی باتیں، وغیرہ کے حوالے سے باتیں. میں سمجھتا ہوں نوجوان ہیں، سوچ بڑی مثبت ہے اور رائٹ سمت میں ہے، اور جو ان نے باتیں کی ہیں لگتا ایسا ہے کہ یہ رائٹ سمت میں اپنے مقاصد کے حصول کی طرف گامزن ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا ختم ہوتا ہے. سلیم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.